بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوسف اسکول سسٹم کے پیارے سے طلبہ و طالبات، آج ایک بار پھر ہم اپنی جماعت ہشتم میں موجود ہیں، جہاں پر ہم اپنا آج سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم سبق کی وضاحت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ املا کے الفاظ کیا ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کی آگہی حاصل کر سکیں، جان پائیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں عورت اور مرد کا خاص کردار ہے۔ خواتین سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والے قوانین سے آگہی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ تو اسلام نے خواتین کے لیے عزت و تکریم کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے جنت کی نوید سنا کر عزت بخشی ہے۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات، یہ ہیں وہ نکات جس کو جان کر ہم لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ خواتین کا مقام کیا ہے اور ان کے حقوق۔ ثنا کے اسکول میں خواتین کا مقام اور ان کے حقوق پر تقریری مقابلے کا انعقاد ہونا، جہالت کے دور کا تذکرہ کرنا، اسلام کی تعلیمات کا پھیلنا، ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے حقوق کے بارے میں معلومات دینا، تحریک پاکستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق گفتگو کرنا، مختلف رسوم اور واقعات کا حوالہ دینا، قانون ساز اداروں کا خواتین کے مقام سے متعلق کام کرنا اور اللہ کے فرمان پر ثنا کا تقریر کا اختتام کرنا۔ تو ان سب نکات کو اب ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ آج ثنا کے اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی، کیونکہ آج سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول سے تقریب کا آغاز ہوا۔ آخر میں جماعت ہشتم کی طالبہ ثنا کو اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی، جو متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ ثنا نے اپنی تقریر میں طلوع اسلام سے پہلے کے دور جہالت کا حوالہ دیا، یعنی اس دور کا حوالہ دیا جب اسلام جو تھا ابھی نہیں پھیلا تھا، لوگ جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جہالت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اسلام کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کیا تو بیٹی کو باعث رحمت سمجھا جانے لگا۔ اس کی سب سے اہم مثال کہ جب بھی جناب فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو ہمیشہ رسول پاک کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور آپ نے ہی فرمایا کہ بیٹی گھر والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ رکھا گیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت کی نوید سنا کر اسے عزت و تکریم بخشی گئی۔ اس کے علاوہ بہن کو عزت کا نشان بنایا گیا اور بیوی کو گھر کا محافظ قرار دیا گیا۔ ثنا نے موجودہ دور کی قابل فخر خواتین کا حوالہ دیا، جنہوں نے اپنی قابلیت، بہادری اور جرات کا لوہا منوایا، جن میں شہید اسکواڈرن لیڈر مریم مختار اور کم سن بچی عرفہ کریم بھی شامل ہیں۔ ان خواتین کا نام ثنا نے ظاہر کیا اپنی تقریر میں۔
ثنا نے چند ایسے واقعات اور رسوم و رواج کا حوالہ بھی دیا کہ جن میں خواتین پر تشدد اور بد سلوکی کی نہایت بری مثالیں ملتی ہیں، جیسے پاکستان کے چند پسماندہ علاقوں جس میں سندھ کا ذکر کیا جائے تو ونی کی رسم کا ذکر عام ہے کہ کیسے خواتین کے جائز حقوق کو غیرت کے نام پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کئی خواتین پر تیزاب ڈال کر ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثنا نے ان قانون ساز اداروں، فلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور NGOs جو اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں ان کا ذکر بھی کیا کہ کس طرح قانون ساز اداروں نے بھی قانون میں مناسب تبدیلیاں کر کے خواتین کو برابری کی سطح پر بہت سے حقوق سے نوازا ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک خواتین خود بیدار نہ ہوں گی، جب تک اپنے حقوق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گی، اس وقت تک ان قوانین کا مؤثر ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جب تک خواتین ہی اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گی تو کوئی دوسرا کیسے ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ ثنا نے اپنی تقریر کا اختتام ارشاد ربانی پر کیا، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ تو اب باری تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ دیکھیں آپ نے اس کو کس طرح پڑھا اور کیا سمجھا۔ تو ان کے جواب آپ نے اپنے والدین میں سے کسی کو بھی سنا سکتے ہیں کہ دور جہالت میں بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے کون سی خدمات انجام دی؟ اسکواڈرن لیڈر مریم مختار نے کون سا اعزاز پایا؟ پسماندہ علاقے کون سے ہوتے ہیں؟ اور سبق میں جس ارشاد ربانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ترجمہ بتائیں۔ یہ ہے وہ املا کے الفاظ جس میں پرتاثیر، جلی حروف، مدلل، تکریم، کماحقہ، نان و نفقہ، اہتمام، آئلی، گہما گہمی، صحیح، عدم تشدد، استقبال، قابل تحسین، مقررین، فائز، پسماندہ، شکو، مسخ، ہراساں، ناآشنائی، انفارمیشن، اسکواڈن، شانہ بشانہ، تحفظ، تنظیموں، جسارت، بنگلہ دیش، وزرائے اعظم، رد و بدل، ٹیکنالوجی، ہماتن گوش، مصرع۔ اور یہ ہے پیراگراف۔ پاکستان کے کچھ پسماندہ علاقوں میں ونی کی رسم کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ کیسے خواتین پر تیزاب ڈال کر ان کے چہروں اور جسم کو مسخ کر دیا گیا۔ کئی علاقوں میں خواتین کو والدین کے ترکے میں سے ان کے جائز حقوق سے محروم رکھنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے پر بدنما داغ سے کم نہیں۔ یہ ہے مشکل الفاظ کی مشق جن کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ آپ ان لفظوں کی بناوٹ کو اچھے طریقے سے جان سکیں۔ اس کے علاوہ کاپی پر کام کرنے کے لیے چند اہم معلومات۔ آپ نے کاپی پر گھر کا کام، تاریخ اور دن لکھنا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، املا کے الفاظ لکھنے ہیں، الفاظ معنی اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ لائن لگائیں گے درمیان میں، سوالات اور کسی بھی قسم کے عنوانات کو آپ نے مارکر سے انڈر لائن کرنا ہے اور آخر میں اختتامیہ لائن لازمی لگانی ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور جو املا کے 32 الفاظ کی سلائیڈ اور پیراگراف آپ کو دکھایا گیا ہے
سب سے پہلے آپ نے اس کو ریڈ رجسٹر پر اس کی مشق کرنی ہے اور پھر خوش خط اردو الف کی کاپی پر لکھنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔